سمندری تاریخ کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے جہاز میری سیلیسٹ کا واقعہ۔ ایک ایسا جہاز جو 5 دسمبر 1872 کو پورے عملے کے غائب ہونے کے بعد سمندر میں تنہا تیرتا ہوا ملا۔ یہ جہاز 1861 میں نووا اسکوشیا کینیڈا کے علاقے اسپینسر آئی لینڈ میں بنایا گیا تھا۔ اس جہاز کا پہلا نام ایمیزون رکھا گیا۔ قسمت اس جہاز کے ساتھ شروع سے ہی مہربان نہیں تھی۔ پہلا سفر ہی بدقسمت ثابت ہوا۔ اس کا پہلا کپتان نمونیا میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ پھر جہاز کئی بار حادثات کا شکار ہوا۔ 1867 میں یہ کیپ بریٹن آئی لینڈ کے قریب ساحل سے جا ٹکرایا۔ 1 سال بعد یہ جہاز ایک امریکی شخص رچرڈ ہینس نے خرید لیا اور اس کا نام بدل کر میری سیلیسٹ رکھ دیا۔ بعد میں یہ جہاز کیپٹن بینجامن بریگس سمیت کئی شریک مالکان کے قبضے میں چلا گیا۔ 7 نومبر 1872 کو میری سیلیسٹ نے نیو یارک سے سفر شروع کیا۔ جہاز پر 1700 بیرل الکوہل لدی تھی جو اٹلی کے شہر جنیوا پہنچانی تھی۔ اس سفر میں کیپٹن بریگس، ان کی اہلیہ، 2 سالہ بیٹی اور 7 عملے کے ارکان شامل تھے۔ سفر کے دوران سمندری طوفانوں نے جہاز کو بری طرح ہلایا۔ آخری جہاز کی لاگ بک میں 25 نومبر کی تاریخ لکھی تھی۔ اس وقت جہاز ازورس جزائر سے صرف چند میل دور تھا۔ 10 دن بعد ایک برطانوی جہاز ڈی گریشیا کے ملاحوں نے میری سیلیسٹ کو دیکھا۔ وہ سمندر میں تنہا تیر رہا تھا۔ جب وہ ملاح جہاز پر چڑھے تو کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ جہاز بالکل قابل سفر حالت میں تھا۔ سامان موجود، کپتان کے کپڑے اور کاغذات بھی اپنی جگہ پر۔ صرف ایک چھوٹی کشتی غائب تھی۔ جہاز کے اندر تھوڑا پانی ضرور تھا مگر اتنا نہیں کہ اسے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے عملہ اچانک جہاز چھوڑ کر گیا ہو۔ برطانوی ملاحوں نے وہ جہاز جبل طارق پہنچایا جہاں تفتیش ہوئی مگر کسی قتل، لوٹ مار یا لڑائی کا کوئی ثبوت نہ ملا۔ سالوں تک مختلف سازشی نظریات سامنے آتے رہے۔ کسی نے کہا یہ سمندری ڈاکوؤں کا کام ہے، کسی نے کہا بغاوت یا قتل ہوا، مگر جہاز پر تشدد یا لوٹ مار کے کوئی آثار نہیں ملے۔ ماہرین کے مطابق سب سے ممکنہ بات یہ ہے کہ کپتان بریگس نے سوچا کہ جہاز ڈوب رہا ہے۔ ساؤنڈنگ راڈ ڈیک پر ملا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پانی کی مقدار ناپی گئی تھی۔ ایک پمپ خراب تھا جس کی وجہ سے پانی نکالنا ممکن نہیں تھا۔ کپتان نے شاید فوری طور پر لانگ بوٹ کا استعمال کیا لیکن حادثے کی وجہ سے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ نظریہ سب سے زیادہ منطقی ہے کیونکہ اس میں نہ قتل، نہ لوٹ مار اور نہ دھماکے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ وہی صورتحال بیان کرتا ہے جو جہاز پر پائی گئی۔ میری سیلیسٹ بعد میں کئی مالکان کے پاس آئی۔ 1885 میں کیپٹن جی سی پارکر نے جان بوجھ کر جہاز کو ریف کے قریب چلایا تاکہ انشورنس سے دھوکہ دے کر پیسے حاصل کرے، لیکن جہاز مکمل طور پر نہیں ڈوبا بلکہ ریف پر پھنس گیا اور شدید نقصان ہوا۔ آخرکار یہ جہاز مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور ریف پر پڑا رہ گیا۔ ریف کے قریب جانا ایک فراڈ کی کوشش تھی لیکن جہاز ٹوٹ گیا۔ میری سیلیسٹ آج بھی دنیا کے سب سے مشہور گوسٹ شپس میں شمار ہوتی ہے اور اس کے عملے کی گمشدگی آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ یہ پراسرار واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں کئی راز چھپے ہوئے ہیں۔ آج بھی ایک ایسی کہانی ہے میری سیلیسٹ جو سمندر کی بے رحم طاقت اور انسانی خوف کی عکاسی کرتی ہے۔ کیا عملہ واقعی سمندر میں ڈوب گیا یا کسی اور وجہ سے غائب ہوا؟ شاید یہ راز کبھی نہیں کھلے گا اور میری سیلیسٹ ہمیشہ کے لیے ایک پراسرار گوسٹ شپ بنی رہے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور مزید ایسی انفارمیشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل نالج ٹیل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔